ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جماعت کھڑی ہو تو فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ باقی سنتوں کی نسبت فجر کی سنتوں کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں تو پھر بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، مطلب باقی سنتوں کی نسبت فجر کی سنتوں کی زیادہ تاکید ہے۔ تو اس کے بارے میں اکثر یہ لوگ پریشان ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا کیا جائے۔ دیکھیں، جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا یا نہیں، یعنی فجر کی سنتیں پڑھوں گا تو کیا جماعت نکل تو نہیں جائے گی۔ اگر تو یہ خدشہ ہو کہ میری سنتیں پڑھنے سے جماعت نکل جائے گی تو پھر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جب طلوع آفتاب ہو پھر وہ ان سنتوں کی قضا کر لے۔ فجر کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ السلام باقی نمازوں میں فرائض کے بعد نماز پڑھتے تھے، لیکن فجر اور عصر کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، غالباً ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری فجر کی رکعتیں رہ جائیں، 2 سنتیں رہ جائیں، تو طلوع آفتاب کے بعد ان کو پڑھ لو۔ یہ تو ہے کہ اگر اس کو خدشہ ہو کہ جماعت نکل جائے گی تو فجر کی سنتیں نہ پڑھے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اور سنتیں طلوع آفتاب کے بعد وہ پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ خدشہ نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے کونے میں آخری صف میں یا ایک کونے میں کھڑا ہو کے وہ 2 رکعتیں سنت پڑھ لے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اسی پر صحابہ کرام کا معمول بھی تھا۔ شرح معانی الاثار کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی، تو آپ نے مسجد کے کونے میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، سنتیں ادا کی اور پھر جماعت کے ساتھ مل گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہم مسجد میں آتے تو اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی تو ہم مسجد کی آخری صف میں سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو اس سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر تو سنتیں پڑھنے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو پہلے پڑھ لے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ پہلے سنتیں ادا کروں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ طلوع آفتاب کے بعد سنتیں ادا کر لے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی سنتیں ادا کر سکتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے بھی حدیث کی دلیل موجود ہے کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے نماز کے فوراً بعد نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں فجر کی سنتیں میری رہ چکی تھی، میں ان کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ تو اب جو حضور علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کا معمول ہے وہ وہی ہے جو پہلا موقف ہے۔ بہتر عمل یہی ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے، اور اگر پہلے نہ پڑھ سکے بندہ تو پھر طلوع آفتاب کے بعد پڑھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فجر کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو قوی دلیل ہے اور قوی حکم ہے وہ وہی ہے جو پیارے کریم آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور ان کا معمول بھی ہے۔